آپ سب کو اسلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آج ہم منتخب شدہ شخصیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ واقعی حیرت انگیز ہوگا کہ ہمارے ابتدائی دنوں کی بات کریں، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض بہت چھوٹے چرچ کا پس منظر رکھتے ہوں گے. سنڈے اسکول کی کلاس میں جاتے ہوئے یا تو چارٹ پیپر پر یا سنڈے اسکول کے استاد سے باپ ابراہیم اور موسیٰ کے بارے میں بات کرتے سنا ہوگا، اور ہم اپنی پوری زندگی میں ان کرداروں کی بابت سنتے رہے ہوں گے. اور ابراہیم ان میں سے ایک ہے. مجھے اب بھی یاد ہے یہ گایا کرتے تھے، باپ ابراہیم کے بڑے بچے ہیں، بڑے بڑے اس کے بچے ہیں، میں بھی ہوں تم بھی ہو. یعنی یہ مجھے ایک طرح سے پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے ان سب کے تعارف کی وہ تمام بنیادی باتیں یاد تھیں. لیکن پھر میں یہاں کل عبادت کے لیے دعا کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا. میں نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا. اب میری عمر 40 سال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا شاید 50 سے زیادہ ہے، اور شاید، لیکن میں گاڑی چلا رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا، باپ ابراہیم کے بڑے بچے ہیں، بڑے اس کے بچے ہیں. میں نے کہا چلو یار اٹھو، تم دنیا کو ہلا کے رکھ دینے والے ہو. ارے میں بھی ہوں. میں بھائی اس طرح سے گا رہا تھا، لیکن کسی بھی طرح میں نے بس اپنے سر کو جھٹکا. جب آج صبح میں اٹھا تو مجھے اس سے چھٹکارا مل چکا تھا. یہاں بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو آج ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں بات کرنے کو ہیں اس سے واقف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اس آدمی سے ہے، اس کے وجود سے، اس کے بچوں سے، اس کے سفر، اس کے خدا کے تعلق سے ہے. یہ ہر ایک کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے. نہ صرف روحانی جمع یا تفریق کی حالت میں کر رہا ہے، بلکہ اب اس کے بچے اس وقت عالمی سطح پر لڑ رہے ہیں. اسماعیل اور اسحاق اور زمین کا وہ ٹکڑا جو خدا نے ابراہیم کو دیا تھا سب سے بڑے تنازع کا ذریعہ ہے جو تقریباً پوری دنیا کو ہنگامہ آرائی میں لا رہا ہے. اس کی غلطیاں اور ناکامیاں اور کامیابیاں اور خدا اور اس کی نسل کے ساتھ اس کا رشتہ، یہ سب کچھ اس منتخب شدہ شخص کے بارے میں بتاتا ہے. اور میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سفر پر جاؤں گا جہاں ابراہیم کو دیکھ کر بحث اور زندگی کی کچھ باتوں کے بارے میں بات کروں گا جنہیں ہم ابراہیم کی مثال سے، اس کے سفر سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسے نہ صرف خدا کا دوست کہا جاتا ہے بلکہ وہ ایمانداروں کا باپ بھی کہلاتا ہے. اور غلطیوں 3 باب کی 29 آیت فرماتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو، لہٰذا یہ براہ راست ہم پر بہت سے طریقوں سے لاگو ہوتا ہے. اور اس طرح آج ہم ابراہیم کی زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہوئے 3 اہم اسباق کو دیکھنے جا رہے ہیں جو عہد عتیق کے سب سے نمایاں کرداروں میں سے ایک ہے. وہ واحد شخص جس کا ذکر پورے عہد عتیق یا جدید میں زیادہ ہوا ہے وہ موسیٰ ہے. اور ابراہیم کسدیوں کے اور میں رہتا تھا جو دریائے فرات کے قریب تھا. یہ بغداد سے زیادہ دور نہیں ہے، جہاں آج بھی اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ تمام مسائل چل رہے ہیں. اور وہ ایک غیر قوم کی ثقافت میں رہتا تھا، اور جب وہ 75 سال کا تھا تو خدا اس پر ظاہر ہوا. کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے اور اس کا کام نہیں کر سکتے. وہ 75 برس کا تھا اور خدا اس پہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، ابراہیم میں تم سے رشتہ باندھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک سفر پہ لے جانے کو ہوں. اور پھر ابراہیم فرمانے لگا ٹھیک ہے. اس نے خدا پہ یقین کیا. اس کا ماننا تھا کہ اس کے پاس الہی تقرری ہے، مگر اس کا خاندان بت پرست تھا جو غیر اقوام میں رہتے تھے. لیکن تقرری نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہی خدا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ابراہیم میں خدا ہوں. خدا نے ایسا فرمایا میرے حضور چل اور کامل بن. واو. لیکن اس نے کہا کہ وہ خدا پہ ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اس کا یہ ماننا کہ اس نے خدا کے ساتھ ملاقات کی ہے اور خدا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اسے راست بازی کے طور پر گنا گیا، اور اس سے وہ خدا کے ساتھ صحیح مقام تک پہنچا. اور اس طرح سفر شروع ہوا. آپ نے دیکھا خدا نے باغ میں سانپ اور آدم اور حوا سے ایک عہد باندھا.
اس نے فرمایا میں اس عورت کی نسل سے جس سے گناہ سرزد ہوا اس کی اولاد میں سے ایک نجات دہندہ ایک متبادل بخشوں گا، اور اے شیطان جو کچھ تم نے آج یہاں کیا ہے وہ اسے کچل ڈالے گا۔ اور انسان کو خدا کے ساتھ تعلق میں واپس لائے گا، وہ اسے کچل ڈالے گا تو اسے تکلیف تو دے گا مگر وہ تجھے کچل ڈالے گا۔ اور اس طرح خدا کو زمین میں ایک فدیہ کا منصوبہ لانا پڑا، اور سیلاب اور ہر چیز کے بعد اس نے اس 75 سالہ شخص کو پایا اور فرمایا کہ میں اس سے شروعات کروں گا۔ اور وہ ابراہم پہ ظاہر ہوا، اور ابراہم نے فرمایا میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ میرا پہلا نقطہ یہ ہے، عقیدہ صرف خدا پر اور اس کے منصوبے پر یقین رکھیں اور اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں۔ یہ آپ کے لیے خدا کے ساتھ ٹھیک راست بازی میں شمار کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ کہیں بھی جاتا ہے۔ جب وہ منصوبے کے لیے جانے کو راضی ہوا تو وہ راست باز گنا گیا اور خدا کے سامنے راست ٹھہرایا گیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ویسا ہے جیسا وہ فرماتا ہے اور یسوع بھی ویسا ہی ہے، اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ سفر پر جاؤں گا، تو یہ آپ کو خدا کے سامنے راست باز ٹھہرا دیتا ہے۔ نقطہ نمبر 2، غلطیوں 3 باب کی 6 آیت، چنانچہ ابراہم خدا پہ ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ دوسری بات، سچا ایمان عمل پیدا کرتا ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آیا آپ کا ایمان واقعی میں صادق صحیح ایمان ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ عمل پیدا کرتا ہے۔ پیدائش 12 باب کی 1 آیت، اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پہ میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ لہٰذا سچا ایمان اور خدا پر ایمان عمل پیدا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ٹھیک ہے، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، اب تمہیں سفر پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی عادات، دوستوں، سوچ کے عمل، زندگی کے پرانے طور طریقوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو دوبارہ سے درست کرو اور میرے الہی مقصد کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو سفر پر لے چلو، اور میں تمہیں اس راستے سے مختلف راستے پر لے جاؤں گا جس پر تم چل رہے تھے، اور تمہیں سفر پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تم میری پیروی کرو گے اور میرے ساتھ جڑے رہو گے تو حالانکہ تم نہیں جانتے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور یہ کیسے ہوگا، تو تم مکمل طور پر ہر اس چیز کو اپنی زندگی میں حاصل کرو گے جس کا میں نے تمہارے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ اور اس طرح مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے آپ کو گرفت میں لیا تھا اور کہا تھا اگر تم جان چکے ہو کہ یسوع خداوند ہے اور وہ تمہارے لیے موا، اور یہ کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو اور تم اس پر ایمان لا چکے ہو، تم جان چکے ہو کہ تمہیں اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، اور تم ایسا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اور تم اس رجحان کو ماننے کا فیصلہ کر چکے ہو تاکہ توجہ، اہداف، دوست، منصوبے، سمت کو تبدیل کرو اور اس کی پیروی کر سکو۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا کے ساتھ ہمارا صحیح موقف قائم ہوتا ہے اور اس سے عمل پیدا ہوتا ہے اور ہم سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اب چلو آگے بڑھیں۔ پیدائش 12 باب اس کی 10 آیت، اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا، اور وہ وہاں سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ اس پر غور کریں، یہاں آپ کی اور میری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، اور نمونہ یہ ہے کہ مصر سے جو غلامی، گناہ اور بندھن کی جگہ ہے جہاں خدا کو جانتے نہیں، وہاں سے نکال کے دعا کے گھر کنعان میں لایا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے اسے آپ کے لیے اس زندگی میں اور آنے والے زمانوں میں پورا کرتا ہے، اور اس طرح خدا ایک نمونے کا آغاز کرتا ہے۔ تو وہ اس طرح آغاز کرتا ہے، وہ فرماتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس طرز کو سمجھے، یہ اس سفر سے بڑھ کر ہے، اور اس طرح وہ ابراہم کو نمونے میں قائم رکھتا ہے اور اسے مصر میں پورا کرتا ہے۔ لکھا ہے ملک میں قحط تھا اور پھر وہ اپنے سفر پر مصر پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ایک نمونہ شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابراہم مصائب کا تجربہ کرے اور یہ جانے کہ اس کے بچے کیا کیا مصائب اور تجربہ کرنے والے ہوں گے۔ وہاں قحط پڑنے والا تھا، وہ مصر میں غلامی اور بندھنوں میں ہوں گے، اور پھر وہاں سے وہ نجات پائیں گے اور ان کی میراث ظاہر کی جائے گی اور میراث میں شامل کیا جائے گا، اور بعد میں ابراہم کی نسل بنی اسرائیلی مصر سے رہا ہوں گے، وہ غلامی سے نجات پالیں گے اور وعدہ کی ہوئی سرزمین کی جانب بڑھیں گے۔ بعد میں جب یسوع پیدا ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ہیرودیس بادشاہ اس کے پیچھے آتا ہے، اپنی جان بچا کر کہاں کو بھاگ جاتا ہے؟ مصر، تاکہ مصر والا یہ نوشتہ پورا ہو کہ میں نے مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلایا، ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ ابراہم اس پہ چلا، بنی اسرائیلی اس پر چلے، یسوع اس پر چلا، اور ویسے مسیح نے ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں اور اسی نمونے سے آپ اور میں مصر میں سے وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچ سکیں۔ لہٰذا ہم یہاں اس نمونے کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
اور یہ آپ کے اور ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرا رزق کہاں ہے، وعدہ کی ہوئی سرزمین کہاں ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب میں نے پہلی بار یسوع کو ہاں کہا تھا، اگر مجھے سفر کا علم ہوتا جس پر مجھے چلنا تھا، جہاں میں اس وقت ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے مجھے بلایا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کی راہ، اے میرے خدا، یہ کیسا سفر تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ سفر میں زندگی گزارنا سب سے زیادہ زبردست، دلچسپ، حیرت انگیز، آزادانہ چیز ہے جو اس سیارے پر کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اب اگلا نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگلی بات جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، جب ہم ابراہیم کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ خدا پہ یقین رکھتا تھا، وہ سفر پہ چلا جاتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، یہ راست بازی میں شمار ہوا۔ خدا عہد کی بات کرتا ہے، یعنی عہد کا اصول، وہ ابراہیم کے ساتھ ایک عہد میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ عہد کی تعریف کا مطلب ہے کہ دو افراد کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان ایک ہماگیر معاہدہ۔ اور پھر لفظ عہد کا مطلب ہے کاٹنا۔ قدیم لوگ ہمیشہ سے ہی، جیسے قبائلی سرداروں، برادریوں، قوموں کے سربراہان، شہروں کے تعلقات میں کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے لیے قدیم سا لگتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا کیا کرتے تھے اور عہد میں 7 باتیں شامل ہوتی تھیں۔ یہ ایک معیاری عہد ہوتا تھا۔ میں ان کے متعلق آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں کیا ہوا، خدا سب سے پہلے ابراہیم سے فرماتا ہے، ایک بیل کی قربانی کرو اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرو اور دونوں کے درمیان جگہ چھوڑو۔ اب یہ کچھ معاہدوں میں ہوا کرتا تھا۔ نمبر 1، شناخت کی عکاسی کرتے ہوئے لباس کا تبادلہ کریں گے۔ نمبر 2، وہ کمربند کا تبادلہ کریں گے جو کہ طاقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، وہ اسلحہ کا تبادلہ کریں گے جو یقیناً تحفظ کی نشاندہی کرے گا۔ نمبر 4، قربانی کرنا ہوگی۔ نمبر 5، قربانی کی سیر 8 عدد، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں دونوں فریق خون کے وسیلہ قربانی کے درمیان شانہ بشانہ چلیں گے اور عہد باندھیں گے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک عام سا رواج تھا اور یہ ہمیں پرانا لگ سکتا ہے، لیکن ان دنوں میں قدیم لوگ کسان ہونے کے ساتھ ساتھ جانوروں کی پرورش بھی کیا کرتے تھے اور یہ سب ہوا کرتا تھا۔ یہی وہ کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے اور خدا نے ایسی چیز کا انتخاب کیا جس سے وہ سب واقف تھے، اور وہ قربانی سے گزریں گے اور جسم پر نشان کریں گے، ہاتھوں پر نشان، جیسے کہ آپ نے انہیں ہتھیلی پر ہلکا سا کاٹا ہوا یا اس جیسی کوئی چیز کو بہت بار دیکھا ہوگا، اور ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے ہیں اور وہ اپنا خون ملاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا خون تمہارے خون کے بدلے، ہم ایک ہیں۔ اور پھر 7ویں بات، شرائط کا اعلان، یعنی عہد کی برکات اور فوائد اور اس میں شامل لعنت کا اعلان۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے وہ ناموں کا تبادلہ کیا کرتے تھے اور وہ اس شخص کی شناخت کا حصہ اپنے نام پر لے لیا کرتے تھے۔ اور میں یہاں آپ کو اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتا چلوں جس کا نام ٹیڈ جیمز تھا۔ میں اس کا نام استعمال کروں گا، جیسے اگر میں نے ٹیڈ جیمز کے ساتھ ایک عہد باندھنا ہوگا، یہ سب ہو جانے کے بعد اور اسے پورا کرنے کے بعد میں اس کا نام اپنے نام میں شامل کروں گا اور مجھے اس طرح بلایا جائے گا، ڈگس جیمز برگسما، اور اس کا نام ہوگا ٹیڈ ڈگلس جیمز یا اس طرح کا کوئی نام، جہاں وہ میرے نام میں اپنے نام کا ایک عنصر شامل کرے گا جس سے اس کی شناخت میرے ساتھ ہو سکے گی، اور اس طرح وہ یہ کریں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی پابند بات تھی۔ خدا فرماتا ہے، ابراہیم میں تمہارے ساتھ عہد باندھنے کو ہوں، سو ایک بیل قربان کر، اور اس نے کیا اور کہنے لگا اب ہم اس کے بیچ سے ہو کے گزریں گے، جہاں ہم اس قربانی کے 2 ٹکڑوں کے درمیان معاہدے کے ساتھ چلیں گے۔ مگر کیا ہوا؟ اور ویسے میں آپ کو پیدائش 11ویں باب کی 25ویں آیت سے لے کر پیدائش 25ویں باب کی 8ویں آیت تک ایک حوالہ دینا بھول گیا تھا۔ مکمل طور پر وہ ابواب، ابراہیم کی پوری کہانی جو پیدائش کے ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے، آپ کو پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اس ہفتے پڑھیں۔ یہ بہت اہم ہے، نہ صرف لائف گروپس کے لیے بلکہ پڑھنے کے لیے بھی ہے، تاکہ آپ کو کہانی معلوم ہو اور خدا ان مکاشفات کو کھولے گا، یہاں تک کہ جو میں بھی آپ کے ساتھ بانٹ نہیں پایا۔ تو بہرحال خدا اسے ٹکڑوں کے درمیان چلنے کے لیے بلاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اندازہ لگائیں، اس اہم واقعے کے وسط میں ابراہیم گہری نیند سو گیا۔ تب وہ بڑی گہری نیند میں چلا گیا، وہ کبھی بھی ٹکڑوں میں سے ہو کر نہیں گزرا، اور جب وہ خواب دیکھ رہا تھا اسے ڈراؤنا خواب آیا۔ لکھا ہے کہ ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پہ چھا گئی اور اس نے مصر کی غلامی میں اپنی اولاد کو دیکھا اور مصائب اور وبائیں اور نجات دیکھی۔ رات کی تاریکی میں سوتے ہوئے اس نے ان خطرات کا تجربہ کیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب وہ اس وقت خراٹے لے رہا تھا تو اندازہ لگائیں کہ خدا نے کیا کیا۔ یہاں یہ لکھا ہے، غروب آفتاب کے آس پاس جب وہ سو رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔
اور پھر ابراہم بیدار ہوا۔ بات یہ ہے کہ عہد پورا ہوا، لیکن ایک متبادل ابراہم کی جگہ کھڑا ہوا اور ٹکڑوں میں سے ہو کر گزرا۔ خدا جانتا تھا۔ اس نے فرمایا، ابراہم، میں کامل خدا ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں جو آسمان کے ستاروں کو گرنے نہیں دیتا۔ میں عہد باندھنے کو تھا اور تو اس کا نتیجہ دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ ایسا نہیں کر پایا، وہ شروع میں ہی ایسا نہیں کر پایا۔ لہٰذا اگر ہم ان نامکمل لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو ہیں تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں صرف اسی کی قسم کھا سکتا ہوں جس پر میرا توکل ہوگا، اپنی خود کی۔ اور اس طرح اس نے ابدی بیٹے کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس کا ابدی بیٹا آگ کی جلتی ہوئی مشعل اور دھواں اٹھتے تنور کے ساتھ گزرا۔ دھواں فیصلے کی نشاندہی کرتا ہے، آگ کا تنور مصیبت کی بھٹی کی نشاندہی کرتا ہے، آگ خداوند کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیکن ایک تسلیسی معاہدے میں وہ ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے، جیسا کہ ابدی بیٹا ابراہم کے خراٹوں میں متبادل کے طور پر کھڑا ہوا۔ اور پھر جب وہ بیدار ہوا تو اس کے لیے کسی کو عہد کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ اب عہد کی شرائط ابراہم کی کارکردگی پر نہیں بلکہ ایک نمائندے اور متبادل پر منحصر ہوئی۔ خدا نے ابراہم کے ساتھ ایک تسلیسی معاہدے میں ایک عہد کی مکمل وابستگی میں اپنی قسم کھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنا حیرت انگیز ہے۔ وہ لازوال خدا جو ابدیت میں رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے گایا بھی، جس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، وقت کے دائرے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ جس نے کہکشاؤں اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز کی تدوین کی، وقت میں کھڑا ہو گیا اور ایک عہد کیا، ایک ٹھوس عہد آدمی کے ساتھ باندھا، اور اس نے اسے اس طرح کیا کہ یہ ٹھوس ہو۔ یہ تسلیسی تھا۔ کسی بھی وقت ان تینوں مختلف باتوں کو ایک ساتھ ایک ٹھوس عہد میں رکھا گیا۔ ایسا اس کے خواب میں نہیں ہوا، یہ حقیقت میں ہوا تھا، اور وہ اپنے بیٹے خداوند کی رگوں میں خون کے ذریعے مکمل عہد باندھتا ہے کہ یہ عہد برقرار رہے۔ اب میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ خدا حقیقی طور پر اپنی شناخت کو ہمارے ساتھ اور ہماری شناخت اپنے ساتھ بدل رہا ہے، اور ہمیں ایک بناتا ہے اور خود اس کی ضمانت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ فرما رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اب تمہارا ہے۔ یہ زبردست ہے۔ رومیو 8 باب کی 32 آیت، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اور اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ وعدہ اور ابراہم کی نسل کے مطابق وارث ہیں، تو یہ بڑی زبردست اور عظیم بات ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عہد اب انحصار نہیں کرتا۔ ہم عہد میں شامل ہیں۔ ہمیں عہد کے لیے حرکت میں آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم عہد میں ہیں، لیکن کسی اور نے ہماری نمائندگی کی ہے، کسی اور نے ہماری جگہ لے لی ہے۔ ہم کیا کریں؟ خیر، ابراہم کو عہد کے لیے حرکت کرنا تھی، اور خدا فرماتا ہے، بات یہ ہے ابراہم، تم اب میرے ساتھ عہد میں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بدن پر نشان لو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے خاندان کے ہر فرد کا ختنہ ہو۔ اور پھر آگے وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ آپ کے بدن پر ایک نشان ہوگا۔ وہ یہاں پیدائش 17 باب میں ابراہم سے فرماتا ہے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ لہٰذا ابراہم کو نسل پیدا کرنے کے لیے بخشے جانے والے حصے کے لیے خدا کے ساتھ عہد باندھنا ہوگا۔ اسے اس عہد کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی علامت کے طور پر باندھنا ہوگا۔ یہ ایک خون کا عہد تھا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے، اس کے فوراً بعد وہ فرماتا ہے، اور تیرا نام ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اور ابراہم کا مطلب ہے بہتوں کا باپ۔ اس نے اپنا نام ابرام کے ساتھ جوڑا۔ اس کا نام ابرام تھا، لیکن اس نے اسے ابراہم رکھا، اور اس نے فرمایا، تمہاری بیوی ساری اب ساری نہیں کہلائے گی، سارا کہلائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا عبرانی نام یاوے ہے، اور ہم اسے یہوہ کہتے ہیں، اور آہ کو عبرانی تلفظ میں بڑا کھینچ کر بولا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حیرت انگیز ہے۔ لیکن ابراہم کے نام کے عین وسط میں اس نے اپنا نام رکھ دیا، اسے ابراہم میں بدل کر برکت کی روح بخشی، اور ایک الہی قابلیت کے طور پر ایک عہد کی علامت ظاہر کرتے ہوئے اس نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اس نے ان کے بدن پر اپنا نشان لگایا، اور نئے عہد میں ہمارے لیے متوازی بہت واضح ہو جاتا ہے۔ نیا عہد جو اس پرانے عہد سے نمودار ہوا ہے، جو اس وقت سے نئے عہد میں ابدی بیٹے کے خون کے علاوہ کسی اور نے پورا نہیں کیا، اپنے عہد کو سچا ثابت کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ تمہارے عہد کی نشانی ہوگا کہ تم میں سے کوئی بھی جو نشان زدہ عورت یا مرد ہونا چاہے، وہ اپنے آپ کو بپتسمہ کے ساتھ نشان زد کریں۔
اسی لیے بپتسمہ بہت اہم ہے۔ کلسیوں دوسرے باب کی 11ویں آیت ہمارے بارے میں فرماتی ہے، اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں جسمانی نہیں، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ پولس فرماتا ہے بنیادی طور پر جس ختنہ کے بارے میں ہم اب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سزا اور متبادل کے ساتھ خدا کی پیروی کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنی کارکردگی بہتر کرتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے تمہارا دل بدل دیا ہے اور نیا دل بخشا ہے، اب یہ روحانی بن چکا ہے، اور تم جانتے ہو تم کیا کرنے کو ہو، بپتسمہ میرے ساتھ شناخت حاصل کرنے کو ہے۔ آپ سب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ اپنی پرانی راہ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ پر چلنے کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اور میں خدا کے ساتھ عہد میں شریک ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں بہت سنجیدہ ہو جائیں، بہت زیادہ سنجیدہ۔ اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یسوع کو اپنے نجات دہندہ اور اپنے خداوند کے طور پر قبول کرتے ہیں تو کہیں کہ اے خدا، میں عہد کا آدمی اور عہد کی عورت ہوں، اور میں آپ کے ذریعے نشان زدہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر مہر کر دے، ہر کام جو تو نے اب تک میری زندگی میں کیا ہے سو میں بپتسمہ لینے کو ہوں۔ روح القدس کے آپ کو بتانے کا انتظار نہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو کسی رہنما کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک خاتون سے بات کی، وہ کہنے لگی میں روح القدس کے مجھ سے بات کرنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بائبل کہتی ہے آپ کو اسے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس صرف اسے کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا اپنی روح القدس کی جنبش سے آپ کو جواب دے گا، اور اس سے آپ اندرونی اور ظاہری اعتبار سے بدل جائیں گے۔ آپ مکمل طور پر ایک عہد میں شامل کیے مرد اور عورت بن جائیں گے۔ آپ اور میں یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم عہد کے لوگوں کے طور پر مہر بند ہیں، ایک مقصد کے لیے الگ کیے گئے ہیں۔ جب ہم اس میں قدم بڑھائیں گے تب وہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں ایک زبردست طاقت اور زندگی ہے، لہٰذا آپ اور میں عہد میں شامل ہیں جو کہ بپتسمہ ہے، جو بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ رہی آخری بات۔ کیا میرے پاس وقت ہے؟ ہاں میرے پاس وقت ہے۔ ایک اور بات، یہ بڑی زبردست ہے۔ آپ کہیں گے مجھے اپنا نام دینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نام کی تبدیلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ یہ مکاشفہ دوسرے باب کی 17ویں آیت میں وہ ایمانداروں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ یہ خدا کے کلام میں سے آپ کی زندگی کے لیے یسوع کے علم کی حکمت اور مکاشفہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک پوشیدہ مکاشفہ دوں گا، اور پھر لکھا ہے اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ شہنشاہ پرانے اولمپک کھیلوں میں ڈبے میں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ ایک نمونہ ہے کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی لیے اس نے اس مثال کو اس ماحول میں اس پر بات کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن شہنشاہ کھلاڑیوں کو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ جس طرح وہ اپنی جان لگاتے، جس طرح سے وہ ہار نہیں مانتے، جس طرح سے وہ دور ہوتے اور ان کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور وہ ان کے کاموں کے مطابق ان کا عرفی نام رکھ دیتا تھا اور انہیں ایک نیا نام مل جاتا تھا، اور اس کے بعد فتح کا بڑا جشن منایا جاتا تھا جس میں شہنشاہ خود شرکت کرتا تھا، اور وہ ان تمام کھلاڑیوں کو اپنے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرتا تھا جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہوتا تھا، اور دعوت نامہ ایک سفید پتھر پر ان کے نام کے ساتھ ان کی جدوجہد اور جو ان کا حاصل ہوتا اس کی بنیاد پر دیا جاتا تھا، اور اسے خود شہنشاہ کے اور دعوت وصول کرنے والے کے سوا اور کوئی نہ جان سکتا تھا۔ میں آپ کو بتانے کو ہوں کہ اس سرزمین پر آپ کا اور میرا چال چلن اور جس طرح سے ہم عہد کو قبول کرتے ہیں اور اپنی پوری طاقت، دل، روح اور دماغ اور قوت کے ساتھ جیسا چلتے اور جیتے ہیں وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔
हम यस्सु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपनी सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यस्सु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा बख्श, उन पर जाहिर कर कि तू कितना उनसे प्यार करता है। खुदा मैं चाहता हूँ कि तू रोया और ख्वाबों के ज़रिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे। शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर कि तू कौन है और उनसे कितना प्यार करता है। हम यस्सु नासरी के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है और यस्सु के पैरोकार बनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे कि आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूह कुदुस की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी ज़िंदगी में निजात के दरवाज़ों को खोल देगी। आप सब इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यस्सु के नाम से तेरे पास आता हूँ। खुदावंद मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ और तू फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आज आपने ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी ज़िंदगी पर आएगा और आप यस्सु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई ज़िंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की बुनियादी आयत यूहन्ना 3 बाब 17 आयत है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका इत्मीनान आप पर हो। और अगर आप शिफायाब हो चुके हैं या आपने यस्सु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करके हमें बताएं कि आपके साथ क्या पेश आया और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदा की ढेरों बरकत आप पर होती रहें।